ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں اس وقت جو عمران خان صاحب نے اب کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے مافیاز کے خلاف. آڈٹ بھی ہوگا شوگر ملز کا اور نیب بھی حرکت میں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے بھی اپنا کام کرے گا. مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں تاخیر کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ کہ کیا مافیا اب بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہا اس لیے یہ اب احکامات دیے، یا پہلے اگر تاخیر کی تھی تو کمیشن کی رپورٹ آنے کے فوراً بعد کیوں نہیں یہ احکامات دے دیے تھے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ مجھے تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ بیکار مباش کچھ کیا کر پجامہ ادھیڑ کر سیا کر، بس کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہے. وہ سانپ نکل گیا ہے، اب یہ لکیر پیٹ رہے ہیں. لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ کتنی چٹھیاں لکھتے ہیں. شہزاد اکبر چٹھی لکھتے ہیں سیکیورٹی کمیشن کو، یا عمران خان جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اعلان کرتے ہیں کہ جی میں نہیں چھوڑوں گا مافیاز کو. لوگوں کو اس سے دلچسپی ہے کہ 20 کلو آٹا جو ہے وہ 1300 روپے سے زیادہ چلا گیا ہے. لوگ جو ہے وہ اب سبزیاں اور پھل نہیں خرید سکتے. لوگوں کو اس سے غرض ہے کہ جی 90 روپے کلو جو ہے وہ چینی کیوں مل رہی ہے، جبکہ ان کا اپنا جو کمیشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت جو ہے وہ 60-65 روپے ہونی چاہیے. لوگوں کو ان چیزوں سے دلچسپی ہے. لوگوں کو دلچسپی ہے کہ بے روزگاری نہ بڑھے. یہ تو وعدہ کر کے لائے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے لاکھوں لوگ اب تک جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. لوگوں کو اس چیز سے دلچسپی ہے. اگر آپ نے کوئی کارروائی کرنی تھی تو کم از کم آپ ای سی ایل پر نام تو ڈالتے نا جہانگیر ترین کا. تو آپ نے تو صرف اپنے مخالفین کے نام ای سی ایل پر ڈالے ہیں. آپ کے دور میں تو کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے، صحافی محفوظ نہیں ہے. اٹھائے جاتے ہیں لوگ، اور آپ کے جو وزیر ہیں وہ مذمتی بیانات اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے تو پیسے واپس لانے تھے، آپ نے سوائے لوگوں کو اندر کرنے کے اور کیا کیا ہے؟ تو یہ اس طرح کے صرف ڈھکوسلے ہیں. لوگ جو ہے وہ نہ ان کو اس چیز سے دلچسپی ہے، نہ ان کے بیانات سے دلچسپی ہے. لوگوں کو تو اس سے دلچسپی ہے کہ جو پاکستان جیسے آپ کو ملا تھا 2 سال پہلے اس سے آپ نے بہتر کیا ہے یا بدتر کیا ہے. لوگوں کو اس چیز سے دلچسپی ہے. بالکل صحیح، لوگوں کو اس چیز سے دلچسپی ہے اور دلچسپی اسی چیز سے بنتی ہے، لیکن چیزیں معاملات حل نہیں ہو پا رہے. میں عظیم چودھری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو اب نیب کے قوانین میں تبدیلی اور اپوزیشن کی بات ہے، کوئکلی مجھے ذرا اس پر اپنی رائے دے دیں کیونکہ ٹائم کم ہے. یہ کیا موو اب چل رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کچھ بولے ہیں اور پھر چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کی بھی باتیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے درمیان کوئی اتفاق رائے ہو سکے گا. ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی قانون سازی کی بات ہے. چینی کمیشن پر بھی آپ نے لوگوں کو گرفتار کرانے اور ان کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. یہ سب وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہوئے ہیں. مجھے یہ بیل منڈے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور یہ اسمبلی قانون سازی کی حد تک ایک ناکام اسمبلی ہے. اس اسمبلی کو ریویو کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور اگر یہ قانون سازی نہیں کر سکتی تو پھر نئے الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے. سولنگی صاحب کوئکلی آپ بھی اپنی رائے سر فرما دیں. یہ نیب قوانین اور معاملات آپ سمجھتے ہیں یہ ہو پائیں؟ اب جو نیب کا خطرہ ہے وہ اپوزیشن کے لیے ہے نہیں. وہ تو پہلے ہی جیلوں میں ہے یا ابھی عدالتوں سے نکل کے باہر آئے ہیں. اب نیب کا خطرہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہے اور ان کے بہت سارے کیسز بنے ہوئے ہیں. تو اب اگر وہ نیب کے قانون میں کوئی تبدیلی کریں گے تو وہ اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے کریں گے، اپوزیشن کے لیے یا جمہوریت کے لیے تو نہیں کریں گے. اب یہ جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ان کے لیے اکتوبر کی 7 تاریخ کو ان کا آخری دن ہے، وہ چلے جائیں گے. ابھی اس پہ بحث چل رہی ہے کہ جی وہ ایکسٹینشن لیں یا نہ لیں. انہوں نے ایسا کون سا کارنامہ کیا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن ملنا چاہیے؟ تو اگر ان کو ایکسٹینشن کی ضرورت ہے تو وہ مارکیٹ سے خرید لیں، ورنہ تو ایکسٹینشن جو ہے وہ ان کے بالکل صحیح. سولنگی صاحب پوائنٹ ٹیکن. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.